بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، آج عید میلاد النبی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی دردمندانہ سی گفتگو ہے اور امید ہے کہ آپ بھی اس کو اسی تناظر میں سنیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ میرا یہ سوال جو ہے اس کو کہ میری اصلاح فرما دیں یا آپ اپنی اصلاح فرما لیں۔ یہ سوال ہے میرے ذہن میں کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیونکہ جو اگر مسلمان جو ہمارے پاس تصور قرآن نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نے ہمیں جو مسلمان دکھایا ہے، اس کا تو آج کے معاشرے میں دور دور تک مجھے کہیں تصور نظر نہیں آ رہا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم عید میلاد النبی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں اور ٹی وی پہ اور ہر جگہ اس کا کانفرنسز بھی ہوں گی، گفتگو بھی سیرت طیبہ پہ کی جائے گی، علماء بھی مسجدوں میں بیانات فرمائیں گے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب اتنا کچھ ہم جانتے ہوتے ہیں سیرت طیبہ کے بارے میں تو وہ ہمارے عمل میں ڈھلتی کیوں نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جس دین کے ساتھ منسلک ہیں اس کے ساتھ بھی شاید ہم منافقت تو نہیں کر رہے۔ چند باتیں ہیں نبی کے وسلم کی بہت جو دل کو گرفتہ کرنے والی ہیں، وہ میں اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے تناظر میں اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ میں اپنے آپ کو کوئی بہتر مسلمان بتانے کی کوشش نہیں کر رہا، پہلی بات یہ ہے، میں بھی آپ میں سے ہی ہوں، جو آپ معاشرے میں آپ کر رہے ہیں وہی میں کر رہا ہوں، لیکن میں ایک کسی جگہ رکنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم کھڑے ہو کر اپنی راہ پا لیں، اپنا رستہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہو تو وہ ہم کر لیں۔ میں آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے نہیں کہہ رہا، میں اپنی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری طرح سوچنے والے آپ میں کچھ چند لوگ ہوں جو سوچتے ہوں کہ بھئی یہ کوئی رستہ ہمیں مل جائے، تو میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہمارے ہاں عید میلاد النبی پہ جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، خوشی کا اظہار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے، آپ کی پیدائش کی خوشی میں ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پیدائش پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت اپنا لیں اور اپنی اصلاح کر لیں؟ اس چراغاں سے ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہمارے جو ارد گرد ہے وہ چکا چوند بھی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خوشی ہو رہی ہے؟ میرا ذاتی یہ خیال ہے، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اس سے خوشی نہ ہو۔ خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہوگی تو اس اسوہ حسنہ کو اپنانے سے ہوگی جو اسلام کے لیے ہم ایک امبیسڈر بن جائیں گے، جو ہم دنیا کو اپنے کریکٹر سے ہم دکھا سکیں گے۔ مجھے جہاں تک میرا نالج ہے، یہ انڈونیشیا، ملیشیا اور اس طرح صرف ہمارے تاجر بھائی گئے تھے، کوئی ایک جنگ وہاں پر نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے طرز عمل سے اس سارے خطے کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ میں کوئی مبلغ نہیں ہوں، میں آپ ہی میں سے ہی ایک گناہ گار سا آدمی ہوں اور اتنا ہی گندا آدمی ہوں جتنا مجھے معاشرہ گندا نظر آ رہا ہے۔ میں اپنے لیے کوئی لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ چیزیں جو ہیں اگر ہم آج سے شروع کر دیں، آج عید میلاد النبی پہ کوئی ایک عہد کر لیں کہ آج سے ہم یہ کرنا چھوڑ دیں گے اور آج سے یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا لیں گے، تو شاید ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ کچھ تبدیلی آ جائے۔
یہ میں درد اپنے دل سے کہہ رہا ہوں. یہ میں چاہتا ہوں کہ اسلام کا ایک نام جو ہے وہی ہو جو اس کا کریکٹر ہے. اسلام نے، میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث یا فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ اس کے تناظر میں اپنا جائزہ لے لیجئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں اخلاق نہیں اس میں ایمان نہیں. اب اس تناظر میں یہی اپنا جائزہ لے لیں. ہماری صبح شام جو گفتگو کا انداز ہے، صبح شام جو ہمارے کاروبار کا انداز ہے، صبح شام ہمارے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ جو برتاؤ ہے، اگر یہ اخلاق کے دائرے میں نہیں آتا یا اخلاق کے معیار سے گرا ہوا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ اس میں تو ایمان نہیں ہے. اب جس میں اخلاق نہیں ہے اگر اس میں ایمان بھی نہیں ہے تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ہے تو میرا تو سر تسلیم خم ہے اس بات پر کہ آپ نے کہہ دیا ہے تو واقعی پھر وہ ایمان اس میں نہیں ہے. اور ایمان نہیں ہے تو یہ جو مسجدیں آپ کی بڑی ہوئی ہیں نمازیوں کے ساتھ، اور یہ کاروبار میں سارا دن بیٹھ کے ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ناجائز منافع خوری کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ہمسایہ بھوک سے مر رہا ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ عبادتیں، وہ نمازیں، وہ روزے، وہ اپنی جگہ اس کی ضرور اہمیت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ اس میں ایمان نہیں ہے. تو ایمان کے بغیر ہمارا یہ جو عبادات کا یہ جو عادت ہے اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ بھل یہ تو علماء ہی آپ کو بتائیں گے. میرا یہ کویسچن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ باتیں نہیں ہوں گی کیونکہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں. میرا یہ کویسچن ہے تو اس کویسچن کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے اپنا معافی الضمیر بیان کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، وہ واسف نے کہا تھا کہ نبی کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے اس کے بعد میری جرت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں اس کے لیے کوئی میم میخ نکال کے اسے رستہ نکالوں کہ وہ ایمان سے لبریز بندہ ہوگا، یہ حرکتیں بھی کرتا ہوگا. اور ہمسائے کے بارے میں تو میں نے جہاں تک پڑھا ہے وہ تو یہ ہے کہ 40 گھر آپ کے دائیں ہیں، 40 گھر بائیں ہیں، آگے پیچھے سے بھی اگر آپ دیکھیں 40 گھر، 40 ایگزیکٹ 40 نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ پورا محلہ آپ کے ہمسائے میں آتا ہو. آپ کے جو کاروبار میں آپ کے پاس جو ملازمین کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ہمسائے میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ کے گھر کو ملازمین کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ہمسایوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اور بھی ہمسائیگی جو ہے وہ سفر کی ہمسائیگی بھی ہو سکتی ہے. ہمسائیگی کے بڑے وسیع معنی ہے اور اس کے تناظر میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے کریکٹر کا جائزہ لے لیں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے کہ اگر ہم ملاوٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز میں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ملاوٹ کرنے والا، تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ وہ کون سا جھنڈا لہرا کے ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں؟ کیا اس دعوے کو روز محشر تسلیم کیا جائے گا؟ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے. ایمان والا ہوگا تو جہنمی کیسے ہوگا؟ جس کی خبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، میں اور آپ اس کے لیے کون سا فتویٰ لے کر آئیں گے؟ کون سی ایسی شک نکالیں گے جو یہ ثابت کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایمان کے کسی درجے میں شامل کر لیا جائے؟ یہ ساری چیزیں میں اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ میں سے بھی شاید کوئی دوست یہ جذبہ رکھتے ہوں کہ ہم اپنی اصلاح کہیں نہ کہیں تو ہمیں کرنی ہی پڑے گی. ایک اور ہے، وہ تو خیر چلے شاید اس سے ریلیٹڈ نہ ہو آج کے حوالے سے، لیکن منافق کی جو کچھ نشانیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. پھر وہ جو کوئی وعدہ کرتا ہے
تو وہ پورا ہی نہیں کرتا، اس کے پاس اگر امانت رکھوا دی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ یہ میں نے اس حدیث کو اس لیے کوٹ کر دیا ہے کہ یہ سب چیزیں تو ہم سب میں موجود ہیں اور ہم کر رہے ہیں۔ کاروبار میں جائیں، ملازمت پہ جائیں، کسی بھی جگہ جو بھی ہمارے ذمہ داری ہے، جو ہمارا کام ہے، آپ دیکھیں ہم اس میں جھوٹ کس قدر استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ہم جب وعدہ کرتے ہیں، کاروبار کا ہو، کسی کے ساتھ ملنے ملانے کا ہو، کوئی بھی کسی قسم کا وعدہ ہو، تو ہم اس پہ کس قدر کاربند ہیں کہ ہم اس کو وعدہ جو ہے وہ کیسے پورا، ہم اس کا بادر ہی نہیں کرتے، اپنے بوجھ ہی نہیں سمجھتے۔ وعدہ تو آپ کے اوپر بوجھ ہے ایسا کہ اس کو ہر حالت میں پورا کرنا ہے۔ اس کا سوال میں نے یہ سنا ہے کہ اس کا سوال بھی روز محشر، ہم نے جتنے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ روز محشر اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک اس میں منافق کی صفت یہ بھی بتائی ہے کہ وہ جو ہے جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ تو دوستو، آپ سے یہ گزارش ہے کہ ان حدیث کی روشنی میں، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کی روشنی میں، خدا کے لیے ایک لمحہ رک جائیں اور ان سب چیزوں پہ غور کریں، پھر اپنی راہ متعین کریں، اور آپ لوگ برا نہ منائیں، ایک دفعہ دوبارہ مسلمان ہونے کی کوشش کریں۔ آج مسلمان ہوتے ہیں تو کوئی نہ ایک ایک قدم بڑھ کے آگے تو اس کریکٹر کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین فرمایا ہے۔ یہ آج مسلمان ہونے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو ہم مسلمان ہیں اپنے باپ دادا کی وجہ سے، اس خطے میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو مسلمان ہو گئے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اس اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو قرآن میں کے الفاظ میں ایک آیت آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے ایمان پیش کیا تو کفار کہتے تھے ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پہ ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہم بھی اپنے باپ دادا کے دین پہ ہوں؟ باپ دادا کے دین پہ ہونا شاید ایمان کا تقاضا ہی نہ ہو۔ یہ ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ہم یہاں پر ہیں، لیکن ایک دفعہ سوچ کے ہمیں ایمان لانا پڑے گا۔ اور سوچ کے جب ہم ایمان لائیں گے تو پھر ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہوگی کہ ہم وہ مومن بنیں گے جو اسلام کا منشا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے۔ آئیں آج ہم عہد کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی خوشی پہنچائیں اور اپنے اندر وہ تبدیلیاں لائیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روز محشر دوسرے پیغمبروں کے سامنے باعث فخر ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فخری انداز سے دوسرے پیغمبروں کو یہ کہہ سکیں کہ یہ میری امت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔